السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نزل احسن الحدیث۔ میرے دینی بھائیو، بزرگوں اور دوستوں، جیسا کہ ہم اور آپ سنتے ہیں سنت، حدیث، صحیح اور غلط، تو آخر یہ سنت کیا ہے اور حدیث کیا ہے؟ اصل مسئلہ حدیث کا نام، دوسرا نام سنت ہے۔ حدیث کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں قول، فعل اور تقریر کو حدیث کہتے ہیں، اور سنت لغوی اعتبار سے ہر ایسے دستور اور سیرت اور طریقے کو کہتے ہیں جس پر لوگ چلنے کے عادی ہوں، اس کی پابندی کرتے ہوں، جیسا کہ آیت کریمہ میں مراد دی گئی ہے سنت اللہ فی الذین خلوا من قبل، ان لوگوں میں بھی اللہ تعالیٰ کا یہی دستور ہے جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں۔ اور اصطلاحی تعریف سنت کی یہ ہے ما اضیف الی نبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول و فعل اور تقریر، جس چیز کی نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی گئی ہو، خواہ آپ کا قول ہو، آپ کا فعل ہو یا تقریر ہو، مراد ہر ایسا کام جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں کو کرتے ہوئے دیکھا، جس پر کوئی اعتراض نہیں کیا، اسے تقریر کہتے ہیں۔ اور سنت قولی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم قول کو جو کیا آپ نے فعل، قولی فعلی تقریری حدیث کو سنت کہتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ بہت سارے لوگ حدیث کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں، آپ اپنے مسئلے کے اعتبار سے کہتے ہیں صحیح حدیث ہے، سنت صحیح سنت ہے۔ اب سوال ہے کہ کون سی حدیث صحیح ہے، اس کی کیا شرائط ہے، اور کون سی حدیث ضعیف کہلاتی ہے، اس کی کیا شرائط ہے۔ قبل اس کے اس مضمون کو طول دیں، مختصراً حجیت سنت کے بارے میں قرآن کی بے شمار آیتیں ہیں، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، بہت ساری آیتیں ہیں۔ تو اور اس کی سنت کی حفاظت تذکرہ بھی قرآن مجید کے اللہ تعالیٰ نے کر دیا۔ تو سنت پر عمل کرنا لازم ہے، اور سنت کی کئی قسمیں ہیں، اور خاص کر سنت کی سند کے اعتبار سے دو قسمیں۔ نمبر ایک، متواتر ایسے سنت جسے ابتدا سے انتہا تک لوگوں کی اتنی بڑی تعداد روایت کرے جن کا جھوٹ پر جمع ہونا عقلاً محال۔ بعض اوقات یہ تواتر لفظی ہوتا ہے، یعنی لوگوں کی ایک بڑی تعداد حدیث کے ایک ہی الفاظ روایت کرتی ہے، اور کبھی تواتر معنوی بھی ہوتا ہے، اس طرح کے لوگوں کی ایک بڑی جماعت مختلف الفاظ سے روایت کرتی ہے، لیکن سب کا معنی ایک ہی۔ یاد رہے، دونوں تواتر پختہ و یقینی علم کے فائدہ دیتے ہیں اور بالاتفاق حجت ہیں۔ اب حدیث کی اصطلاحات کی طرف جاتے ہیں تو بہت ساری اصطلاحات ہیں۔ پہلی بات، حدیث کی تعریف کیا ہے، اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ حدیث کہتے ہیں ایسا قول، فعل، تقریر جس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی گئی ہو، اور سنت کی بھی یہی تعریف ہے۔ یاد رہے کہ تقریر سے مراد آپ کی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کسی کام کی اجازت ہے۔ وہ حدیث صحیح بھی ہوتی ہے، غلط بھی ہوتی ہے۔ صحیح حدیث کے ہونے کے اسباب ہیں، یعنی سنت کے مقبول ہونے کے لحاظ سے چار قسمیں۔ نمبر ایک، صحیح۔ نمبر دو، صحیح لغیرہ۔ نمبر تین، حسن۔ نمبر چار، حسن لغیرہ۔ تو صحیح حدیث کس کو کہتے ہیں؟ صحیح حدیث اس کو کہتے ہیں جس کی سند متصل ہو اور اس کے تمام راوی ثقہ، دیانتدار ہوں، قوت حافظہ کے مالک ہوں، نیز حدیث میں شذوذ اور کوئی خفیہ خرابی نہ ہو۔ اس طرح کے حدیث کو صحیح حدیث کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر درجہ ہے تو حسن کا ہے۔ کچھ اصطلاحات بتانا بھی ضروری ہے عوام کے سامنے، کیونکہ اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں سوائے اہل علم کے۔ لہذا میں نے آج کوشش کی ہے یا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آج میں اصطلاحات حدیث کو آپ کے سامنے رکھوں تاکہ بات سمجھانے میں آسانی ہو۔
اسی طرح حدیث صحیح حدیث سے کچھ کمتر درجہ حسن کہلاتا ہے، ایسا قول فعل حسن جس حدیث کے راوی حافظ کے اعتبار سے صحیح حدیث کے مقابلے میں کچھ کم ہو۔ اس طریقے سے حسن صحیح، حسن لگائی رہی، صحیح لگائی رہی، جتنی بھی حدیثیں آئی ہیں اس تمام کا حکم صحیح ہے، اس پر عمل کرنا لازم ہے، اس میں کوئی کلام نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے وہ سنت و حدیث جس کو ہم نگلیکٹ کرتے ہیں، مردود ہوتے ہیں، اس کی کتنی قسمیں؟ سنت کی مردود یا ضعیف ہونے کے لحاظ سے 15 قسمیں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی صحیح حدیث اور ضعیف حدیث کیا ہے؟ اگر آپ اہل حدیث حضرات ہیں تو آپ کو مسئلہ کے اعتبار صحیح کوئی حدیث ملتی ہے سب صحیح ہو جاتی ہیں، اور ہم حنفی ہیں، بریلوی ہیں، شافعی ہیں، تو اگر ہمارے مسئلہ کے خلاف کوئی حدیث آتی ہے تو آپ اسے ضعیف کہتے ہیں۔ نعوذ باللہ، ہمیں کم علم جیسے لوگوں کی کہنے کی کوئی جرات ہو ہی نہیں سکتی ہے کہ حدیث ضعیف ہے یا صحیح ہے۔ ہاں، اتنی بات ضرور ہے کہ جس حدیث پر صحابہ کرام محدثین نے ان کی شرائط کے اعتبار سے نقل کیا اور حکم لگایا، اس پر یقین ہے، اور جس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے اس کے اسباب کو بیان کر دیا، اس پر یقین کامل ہے کہ حدیث ضعیف ہے۔ اگر کوئی حدیث ضعیف یا مردود کہلاتی ہے تو اس کی کتنی قسمیں؟ اس کی 15 قسمیں۔ نمبر 1 معلق، نمبر 2 مرسل۔ آپ کہیں معلق کیا بلا ہے، مرسل کیا بلا ہے؟ انشاءاللہ باتیں آئیں گی۔ معلق، مرسل، معضل، منقطع، موضوع، متروک، منکر، معلول، مدرج، مقلوب، مجترب، المصحف، شاذ، اور ایسے جس کا راوی مجہول یعنی بدعتی ہو۔ تو یہ چند اسباب ہوتے ہیں جو ضعیف حدیث کہلانے کے ہوا کرتے ہیں۔ تعریفیں بہت ساری ہیں، ضعیف حدیث کی قسمیں جو ہیں اس کی تعریفیں الگ الگ ہیں، لیکن جو 15 قسموں کا تذکرہ ہوا مختصراً اس کی تعریف سن لیتے ہیں۔ مرسل، نمبر 1 حدیث ضعیف ہونے کے اسباب میں سے ہے، وہ ہے مرسل معلق۔ مرسل اور معلق، معلق کہتے ہیں ایسی حدیث جس میں ابتدائی سند سے ایک یا سارے راوی ثابت ہو۔ آپ نے سنا کہ ضعیف ہونے کے اسباب جو 15 قسمیں ہیں اس میں معلق 1 نمبر پہ ہے، تو معلق وہ کون سی حدیث ہے، کس وجہ سے معلق کہلاتی ہے؟ معلق کی تعریف ہے کہ ضعیف حدیث کی وہ قسم جس میں ابتدائی سند سے اور آخر سند تک کوئی ایک راوی ساقط گرا ہوا ہو یا سارے کے سارے راوی ساقط ہوں، اس کو معلق کہتے ہیں۔ مرسل، ضعیف حدیث کی وہ قسم ہے جس میں کوئی تابعی صحابی کے واسطے کے بغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرے۔ اسے مرسل، ضعیف حدیث کی وہ قسم ہے جس میں کوئی تابعی صحابی کے واسطے کے بغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرے۔ اس آپ نے سنا موضوع یعنی گڑھی ہوئی۔ موضوع ضعیف حدیث کی وہ قسم ہے جس میں کسی من گھڑت خبر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیا گیا ہو۔ اس نے مقطوع، جس حدیث نہیں، موضوع، مرسل، معلق، معضل، منقطع۔ منقطع بھی ضعیف حدیث قسمیں ہیں۔ ضعیف حدیث کی وہ قسم، منقطع وہ حدیث ضعیف کی وہ قسم ہے جس کی سند کسی بھی وجہ سے منقطع یعنی متصل نہ ہو۔ متروک، ضعیف حدیث کی وہ قسم ہے جسے کسی راوی پر جھوٹ کی تہمت ہو۔ منکر، ضعیف حدیث کی وہ قسم ہے جس سے کوئی راوی فاسق، بدعتی، بہت زیادہ غلطیاں کرنے والا ہو یا بہت زیادہ غفلت برتنے والا ہو۔ تو یہ چند اسباب ہیں جس کی وجہ سے حدیث ضعیف قرار دی جاتی ہیں، سند کے اعتبار سے بھی، متن کے اعتبار سے بھی۔ لہذا اس طرح کے ضعیف، منکر، شاذ، منقطع، معضل، معلق، مرسل، موضوع، یہ روایتیں جب آتی ہیں تو اس اعتبار سے حدیث ضعیف کہلاتی ہے۔ لہذا اب شک شبہ گنجائش باقی نہیں رہنی چاہیے۔ صحیح سند سے جو ثابت ہو حدیث صحیح کہلاتی ہے، جو لائق عمل ہے، اور ضعیف حدیث کی جو قسمیں ہیں ان تمام اقسام کی شمولیت کے اعتبار سے وہ حدیث ضعیف قرار دی جاتی ہے۔ تو
تو اس اعتبار سے ایمان یقین رکھنا ہوگا کہ ان صفات سے متصف حدیثوں کو ضعیف قرار دیا جاتا ہے جو ہمارے لیے اطلاع اور اشتراک کے لائق نہیں ہے، یا حجت قائم نہیں ہو سکتی ہے، یا اس پہ یقین کرنا ہوگا۔ بہرحال آج کی ٹاپک مختصراً صحیح احادیث ضعیف احادیث کے متعلق سے باتیں میں نے رکھی، اللہ کے توفیق سے آپ لوگ مجھے سمجھ گئے ہوں گے۔ اب اس طرح کی جو بھی روایتیں منکر شاذ معلل منکر موضوع روایتیں حکم کے اعتبار سے ثابت ہو، ان حدیثوں کا چھوڑنا ضروری ہے، اس پر عمل نہیں کرنا چاہیے، بلکہ حسن صحیح حدیث جو آویں اس پر عمل کیجیے، یہی لائق عمل ہے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کو ہر سنت پر جو صحیح حدیث صحیح سنت سے ثابت ہو، صحیح سند سے ثابت ہو، اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما دے، اور جو سنت ضعیف کے اسباب میں شامل ہو جائے اسے پرہیز کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو تمام لوگوں کو صحیح سمجھ کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔